بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے تمہاری مائیں وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں واخواتکم اور تمہاری بہنیں وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں وخالاتکم اور تمہاری خالائیں وبنات الاخی تمہارے بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں وبنات الاختی اور تمہارے بہن کی بیٹیاں بھانجیاں وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وَأَخَوَاتُكُمْ اور وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹی جو تمہارے لیے دودھ شریک بہن ہوتی ہے وہ بھی تم پر حرام ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں یہ بھی تم پر حرام ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہاری پرورش میں رہنے والی تمہاری گود میں پلنے والی تمہاری سوتیلی بیٹیاں تمہاری بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹیاں تمہاری بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹیاں جو تمہارے پاس اب پڑھ رہی ہیں اور تم اپنی اس بیوی سے صحبت کر لیا ہے اللاتی دخلتم بہن تو پھر تمہاری صحبت کی ہوئی بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹیاں جو اب تمہاری پرورش میں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ہاں البتہ اگر تم شادی کیے ایک عورت سے ایسی عورت جسے پہلے کسی اور آدمی سے نکاح ہو گیا تھا اسے بچی ہو گئی تھی تم بچے والی عورت سے بچی والی عورت سے شادی کر لی ہے اب تم اگر اس سے صحبت نہیں کیے صرف نکاح ہوا ہے تو پھر اس کی جو پہلے شوہر کی بیٹی ہے تم نکاح کر دیے صحبت نہیں کیے تو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی سے تم کرنا چاہے نکاح تو کر سکتے ہیں وہی مطلب ہے اس کا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اگر تم نے صحبت نہیں کی خلوت اختیار نہیں کی تو پھر تمہاری بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹی تمہارے لیے حلال ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں تمہاری بہویں وہ بھی تم پر حرام ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور دو بہنوں کو ایک آدمی نکاح میں جمع کر رہا ہے ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں جمع کر رہا ہے پھر یہ بھی حرام ہے الا ما قد سلف زمانہ جاہلیت میں جو کچھ اس قسم کے حرام کاریاں غلط حرکتیں ہو رہی ہیں بس وہ گزر چکا ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں سمجھ میں آ گیا محرمات کسے بولتے حرام کی ہوئی عورتیں وہ عورتیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے اسے بولتے محرمات کب تو بولتے نہیں آپس میں بات چیت میں کب تو نہیں غیر محرم بول کر یہ غیر محرم کیا ہے یہ غیر محرم اس سے تم کو پردہ کرنا چاہیے ان تمہارے لیے محرم نہیں ہے محرم حرام ماں یہ محرم ہے نکاح نہیں ہو سکتا اب کوئی پڑوس کی عورت ہے تو وہ غیر محرم ہے غیر محرم کا مطلب کیا ہے اس سے نکاح کر سکتے تو غیر محرم بولتے نہیں اس سے نکاح نہیں ہوتا اس سے ماں کی طرح نکاح حرام نہیں ہے نکاح ہو سکتا ہے اس لیے وہ غیر محرم ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا بول کر بات نہیں ہے ہو سکنے کی بات ہے تو اس لیے تم کیا کرو اسے وہ غیر محرم ہے اسے پردہ کرو سالی غیر محرم ہے نکاح ہو سکتا ہے پردہ کرو اور اس سب چیزیں غیر محرم بولتے نہیں وہی مطلب ہے تو محرمات
محرمات بول تو کیا؟ وہی وہ عورتیں جن سے نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب اس میں جو تفصیل کیا ہے، بعض عورتوں تو وہ ہیں جن سے کبھی بھی نکاح جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب محرمات کئی قسمیں اس کی، ایک قسم تو محرمات نکاح نہیں کر سکتے، نکاح وہ عورتیں، محرمات وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان میں سے کچھ عورتیں وہ جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اسے بولتے محرمات ابدیہ، اسی کو کل بتایا گیا محرمات نسبیہ۔ دوسرا کیا، اسی کو بیان کیا گیا پہلے، اس کے بعد میں پھر دوسرا کچھ عورتیں وہ، کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو، جب تک وہ عورت اگر وہ سبب دور ہو جائے تو نکاح جائز ہوتا ہے۔ دوسری قسم تو کیا، دوسری قسم وہ کہ بعض عورتیں وہ ہیں جن سے کسی موجودہ سبب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں، اگر وہ سبب دور ہو جائے تو نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ پھر سمجھو اسے، بعض عورتیں، پہلی بات تو کیا، وہ عورتیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ 7 قسم کی عورتیں ہیں، ماں، بیٹی، بھان، پھپھو، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ 7 قسم کی عورتیں، ان کو محرمات ابدیہ یا پھر محرمات نسبیہ دو ہی بول سکتے ہیں۔ ایک دوسرا کیا ہے، دوسرا بعض عورتیں وہ ہیں جن سے کسی موجودہ سبب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں، موجودہ سبب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں، اگر وہ سبب دور ہو جائے تو نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو تو جب تک وہ اس مرد کے نکاح سے نہ نکل جائے، اس مرد کی وفات ہو جانے یا طلاق دینے کی وجہ سے، اور عدت نہ گزر جائے تو اس وقت تک کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ طلاق یا موت کے بعد عدت گزر جائے تو یہ عورت کسی ایسے مرد سے نکاح کر سکتی ہے جس سے نکاح کرنا حلال ہو۔ ایک عورت پہلے سے ایک آدمی کے نکاح میں ہے، اب اسے نکاح نہیں کر سکتے، اب اگر اس کا مرد مر گیا یا پھر طلاق دے دیا، طلاق کی عدت کیا ہے، اب مرد مر گیا تو عدت کیا ہے، وہ سب گزرنے کے بعد پھر کرنا چاہے تو کر سکتے، اور وہ بھی حلال رہنا، کرنے کے لائق رہنا، جس سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے یا ہو سکتا ہے وہ ہونا ہے، بھائی سے نکاح کرتے ہوئے تو پھر نہیں ہو سکتا وہ۔ تو یہ تو بعض عورتیں وہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ 7 عورتیں۔ دوسرا بعض عورتیں وہ جن سے کسی موجودہ سبب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے، موجودہ سبب اگر وہ دور چلے گیا، موجودہ سبب کیا ہے، یہ عورت ایک آدمی کے نکاح میں ہے، اس کا ایک نوشو ہے، اب یا تو وہ مر جانا یا پھر وہ طلاق دینا، تب جا کر کے اب وہ سبب ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر طلاق دیا تو طلاق کی عدت کیا ہے، 3 حیض ہے، 3 مہینے یا 3 حیض، پھر اس کے بعد اگر مرد مر گیا عدت کیا ہے، 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے بعد پھر دوسرے جس سے نکاح ہو سکتا ہے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا بعض وہ عورتیں، اسی طرح جب کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کر لیا تو جب تک کہ عورت اس مرد کے نکاح میں رہے گی اس وقت تک اس عورت کی بہن سے اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ منکوحہ بہن کا شوہر طلاق دے دی یا فوت ہو جائے اور اس کی عدت گزر جائے تو اس کی بہن اس کے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے جس نے طلاق دی ہے یا فوت ہوا ہے۔ تیسری بات یہ، تیسری بات کیا ہے، پہلے سے عورت نکاح میں ہے مرد کے، اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ جو جس سے شادی کیا ہے بندہ تو اس کی اور ایک بھانجی ہے، تو پہلے سے ایک عورت کو شادی نکاح میں رکھ لیا ہے تو اس کی بیوی کی اور ایک بھانجی ہے، اس سے بھی شادی کر لے تو نہیں ہوگا، کر لے تو بھی نہیں ہوتا، کر لے تو بھی نہیں ہوتا، کر لے تو بھی نہیں ہوتا، پہلے سے نکاح رکھ لے کوئی بھان کو شادی کر لے کوئی، اب پھر اور ایک بہن سے شادی کرو تو نہیں ہوتا، نکاح تو نہیں ہوتا، اگر پڑھا بھی نہیں ہے تب بھی حلال نہیں ہوتا۔ مثال بول رہا ہوں، مثال اسے سمجھنے کے لیے، خنزیر کھانا نہیں، اگر کوئی الٹا زبردست آدمی کہہ دیا کہ کھا لے تو کیا ہوتا، ایسا کر لے تو کیا ہوتا، اللہ بولا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا، 2 بہنوں کو نکاح میں جائز نہیں، حلال نہیں، اللہ بول رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے گے، اللہ بول رہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ،
حرمت علیکم المیتۃ میت مردار والدم خون ولحم الخنزیر سور کا گوشت حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں وما اہل به لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر, مانوس والے کے نام پر ذبح کر دیے, اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیے, تب بھی حلال نہیں ہے وہ. اللہ بول رہے ہیں قرآن میں 5-6 جگہ پر یہ آیت ہے قرآن مجید میں انہی الفاظ کے ساتھ. اب بولو اگر کوئی اللہ بولے نکو کھاوا بول کر, اگر کوئی بندہ کھانے سے بولے تو کھا لے, حلال نہیں ہوگا. تو کھا تو مل کر بولے سے تو حلال ہوتا کیا؟ یا پورے گاؤں والے تمہارے پورے فیملی بس تو حلال ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. نہیں وہ سچ ہے. سو کوئی مطلب یہ ایسے لگا بھی ہے, کرے سو لگا بھی, سے لگا بھی ہے. یہ سب جو قرآن مجید میں اللہ اسلام میں جو چیزیں نکو کرو نہیں کرنا نہیں ہونا بولتا ہے نہیں, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جو نکو کرو بولتا ہے نہیں, اس کا الٹا کر پڑے لوگا ایسا. اب اللہ بولے بھائی نماز پڑھو لوگ کتنے لوگ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے نہیں, وہ ویسا اللہ بولے دال چھوڑو لوگ کتنے لوگ چھوڑی, وہ الٹا سے سو. اللہ بولے پگڑی کی رقم بھی نہیں بولتا, کم سے کم پگڑی تو اعلیٰ بات ادنا بات کم سے کم تو بھی تو کرنا تھا, وہ بھی نہیں کرتے. ہمارا مزاج اسلام کے اپوزٹ کام کرنے کا بن چکا ہے. اللہ بول رہے اسلام بول رہا ہے ڈھیلے کپڑے پہنو, نہیں پہنتے, فٹ پہنتے. اللہ بول رہے کپڑے کے اوپر پہنو, ہمارا مزاج کیا کپڑے نیچے پہننے کا, سمجھا گیا. اللہ بول رہے بہت سننا حرام ہے, وہی پہنتے ہیں. اللہ بول رہے نکو پہنو براسلیٹ, وہی پہنتے. اللہ بول رہے دھاگا نکو پہنو, وہی پہنتے. اللہ بول رہے لاتا میں ہاتھا میں دھاگا پہنو, وہی پہنتے. اللہ بول رہے یہ سب ڈالے پر جھمکے بھائی کون کا مزاج ہے وہ ڈالتے. اللہ بول رہے ہندی لگا وہ ڈالتے. یہ مزاج ہمارا ہے نہیں, بالکل ہماری فطرت ایسی ہو گئی ہے. ہماری طبیعت اور فطرت میں یہودیت نصرانیت اسلام کی مخالفت کا مزاج, اللہ کی دشمنی کا مزاج اتنا بن چکا ہے. ہمارے کو سکون مزہ کماتا معلوم جب تک ہم اسلام کے خلاف میں اللہ جو کرو بولا نہیں اس کے خلاف ہمیں کب تک نہیں کرتے تب تک ہمارے جان میں جان نہیں آتی. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. یہ مزاج دیکھ کے بنتا ہے معلوم. ابھی یہ میں ہمیشہ بولتے ہیں یہ زندہ کتاب نہ ہو تو ہماری روح مر گئی. یہ زندہ کتاب پہلے سے اگر ہر جگہ ہر مسجد میں ہر محلے میں ہر جگہ اگر یہ سب کا سسٹم ہوتا تو اگر کوئی بندہ اگر ایسا سب ہوتا تھا تو لوگ کرتے تھے کیا؟ نہیں کرتے. جب یہ نہیں ہوں گے تو وہ ہوں گے, یہ ہوں گے تو وہ نہیں ہوں گے. لائٹ چالو تو اندھیرا ختم, یہ آپ تو پھر وہ آ جائے گا. پھر اسے آپ بولنے کی ضرورت نہیں. جہاں جہاں پر یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ آ جائے گا. لائٹ آف کر دو, اندھیرے کو آبا بولنے کی ضرورت کیا؟ سنتیں نہیں ہوگی, حق کی آواز بند ہو جائے گی یا پھر بند کر دیں گے, وہ خود بخود باطل آ جائے گا, وہ بدعت آ جائیں گے. سنتوں کو زندہ کرنے کا سسٹم نہیں ہوگا تو پھر وہ بدعت آ جائیں گے. یہ سنتوں کو حق کی آواز کو بلند کرو, پھر دیکھو حق کی غالب رہے گا. پھر حق کی آواز کو دبا کو منبر مصلی پہ لاکھ کر کو سنتاں پھیلنا خیرتاں پھیلنا پوری دنیا میں اسلام پھیلتا تھا. تمہیں آج ہمارے مسلمانوں کی عجیب مینٹلٹی, پوری دنیا میں اسلام پھیلنا زندہ ہونا اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, سلام ہے. لیکن ارے بھائی پوری دنیا پر اسلام پھیلنا ہے وہ بات کی بات ہے. جسے پوری دنیا پر اسلام پھیلنے کی اسلام زندہ کرنے کی فکر ہے وہ اپنے 4-5 فٹ پر اسلام کو لاگو کرنا نہیں چاہ رہا ہے. پوری دنیا پر اسلام کا حکم نافذ کرنا, چوری کرے تو سزا دینا, ہاتھ کاٹنا, پوری دنیا میں اسلام کا نظام سسٹم. زنا ہو گیا تو فیری کر دینا, شوٹنگ کر دینا, اسے سنسار کرنا, شادی شدہ ہے تو غیر شادی شدہ کے اسے شادی شدہ کے لیے اسے دفن کر کے سنسار کر کے ختم کر دینا, غیر شادی شدہ کے لیے سعود پڑے مانا. یہ پوری دنیا میں اسلام کا سسٹم نافذ کرنا چاہتا ہے بندہ. اتنی طاقت نہیں ہمارے پاس, اپنے جسم پر اسلام کو لاگو کرنے کی وقتی طاقت تو ہے. سمجھنا نہیں, اتنا بڑی اہمیت کی بات تھی, سمجھے کہ بڑا مزہ آتا آپ کو. پوری دنیا پر اسلام نافذ کرنے کا یہ سو پلان ہے. مشکل بات, جو کہ مشکل بات ہے. اپنے اوپر اپنے بال برابر کر لیے ہمارے بچے, کون روکتا ہے؟ مودی روکتا ہے, یوگی روکتا ہے, کون روکتا ہے؟ یا پھر اپنے اوپر بال برابر, کپڑے برابر کے لیے, داڑھی چولی, کون کماتا ہے کیا؟ اپنے اوپر اسلام نافذ کرنے کی کوئی فکر نہیں. پوری دنیا پر ترغم خان کے سر کا فتح کرے چلے ہیں. یہ نہیں ہونا ہے. پہلے اپنی ذات پر اگر نہیں کر سکتے ہیں, اپنی ذات پر ہم اسلام لاگو کر سکتے ہیں, یہ کر دو وہ ہو جائے گا.
اگر ہر بندہ مسلمان ہر بندہ اگر اپنے یہ 4 فٹ کے جسم پر اسلام کو اگر نافذ کر لے گا، لاگو کر لے گا، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر بغیر دعوت کے ہی پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اب پوری دنیا کے مسلمان اگر شریعت کے مطابق کام کر رہے ہوں تو پھر وہ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن چالو کر کے کرنٹ بھی ہے اور لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اور سسٹم کی ریڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اب لائٹ ڈال کو تم پڑھو میں پڑھنا سبق اللہ جو پڑھانا ہوگا بولنے کی ضرورت کیا ہے، چالو کر کے بس ختم۔ وہ اگر ہمیں اسلام پر یہ 4-5 فٹ جسم پر اسلام پر آپ اپنے آپ پر لاگو کر لیں گے اسلام کو تو پھر وہی مسئلہ وہی مطلب بولنے کی دنیا کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب کرنٹ بھی ہے، لائٹ بھی ہے، ویرنگ ہے، اب چالو ہے۔ ایسا ہمیں اپنے جسم پر اسلام پر پورے اگر ہم بدعات کو چھوڑ کر رسولیات کو چھوڑ کر ہندوؤں کی یہودیوں کی عیسائیوں کے کلچر کو چھوڑ کر اپنے دھرم پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو اسے پڑھ پوری دنیا کا قبول کرو اور بولنے کی ضرورت نہیں۔ خود بخود لائٹ چالو فیان کرنٹ لائٹنگ کیا بولتی ہے تو پھر اسے بولنے کی ضرورت نہیں، ایسا پوری دنیا کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ افسوس کی بات یہ ہے مانتے اللہ کو، اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ ایک مزاج ہمارا بولا نہیں ابھی اللہ کیا کرو بولتا ہے اس کا سب الٹا کرنا ہے غلط ہمارا۔ اب یہ جو قرآن میں جو باتیں بول رہی ماں سے نکاح نہیں کرنا یہ سب اس کا الٹا کیا ہے؟ کر کو چھڑنی، ٹھیک ہے بھانجی اور شیر سب نہیں کرنے کے والے لوگوں سب کر کو چھڑنی۔ بچے پیدا ہو گئے عجیب تو بات ہی بچے پیدا ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ حرام کر کو لگا کھائے سکتے میں خنزیر حلال ہوتا کیا؟ حرامی ہے سمجھنا کیا کر کو اپنی لوگوں میں سے بانجیوں سے شادیاں کر کو حرام کاری زنا میں شامل مبتلا ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ جہاں وہ کر کو ہے نہیں وہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم ہر جگہ کر کو دیکھو۔ افسوس کی بات یہ ہے ہماری مسجدیں ہمیں شکیل بن حنیف کو اسے عیسیٰ مانتے نہیں، اسے مہدی مانتے نہیں ہمیں، اور اس طریقے سے ایک آدمی ہے اس کے عقیدے خراب ہے، وہ اپنے آپ کو عجیب عجیب باتیں بولتا ہے، اللہ اسے سجدہ کرے کرتے عجیب قسم کی باتیں بولتا ہے۔ تو میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں باطل لوگ اپنے عبادت گاہوں میں یا اپنی دائرہ کار میں قرآن کی تفسیر کے حلقے قائم کرو، باطل اور چکنے میں ٹھیک نہیں ہے۔ باطل لوگ کون کی کرتے ہیں؟ ریاض احمد کو اور شاہی کرتے ہیں اور کون کی یہ سب لوگ باطل، تو باطل لوگ ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے برکت ٹھیک نہیں ہے، اللہ اسے سجدہ کرا کرتے۔ کیا عقیدہ ہے یہ؟ ان اللہ کو سجدہ کرا تو خواب میں چلتا چلو بھائی بول کر اللہ خواب میں اسے سجدہ کوا پڑی کرتے اسے ان اللہ کا رب الارباب کرتے۔ تو اللہ کا اللہ ہے تو تیری اماں کون ہے؟ سمجھا دی بات؟ یہ سب پھر باطل لوگ اپنے محفلوں میں مجلسوں میں لئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب ہر ایک کے پاس 100 اگر اپنے ہیں لوگوں 100 میں سے 90 اپنے کے پاس بڑا فون ہے، ہمیں تو برباد کیسا کرنا ہے؟ ابھی اس قسم کے باطل لوگ لئی اور اپنا قرآن کی تفسیر کریں بول کر قرآن کا درس قرآن کی تفسیر کے نام سے سیریل ڈلے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے سر میں بٹا تلا ہے، سر میں ٹوپی نہیں ہے، اب قرآن کی تفسیر کرنے چلا ہے۔ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں باطل لوگ قرآن کا ترجمہ تفسیر کر کے جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہے وہ ہماری قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اہل حق ہمیں اہل حق میں سے ہے، ہمارے عقائد ٹھیک ہے لیکن ہمیں اہل حق اپنی مسجدوں میں درس قرآن کے حلقے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے دن اور تعجب کی بات اور افسوس کی بات ہے باطل قوم کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر کے نام پر درس قرآن کے نام پر قوم کو برباد کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن اہل حق اپنی مسجدوں میں آج بھی درس قرآن کے حلقے قائم کرنے تیار نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، نہیں عجیب بات ہے، قائم کرو، قائم کرنا چاہیے۔ اب وہاں قائم نہیں تو کیا کرنا ہے؟ وہاں کی ثابت ہے تو کیا کرنا ہے؟ نظام ہمارے پاس ہے، نظام ہمارے پاس ہے، یا تو وہ لوگوں کو کبھی کبھار کسی دن میں آ جائے منگل کے دن ہے یا کسی اور دن ہے اتوار کے دن ہے خاص پروگرام ہوتا ہے نوجوانوں کا اس میں آپ شرکت کرنے کے لیے کہو، یا پھر اگر وہ لوگ تیار ہے تو ہم یہاں کرنے کے بعد کسی اور کے لیے ہم انتظام کر دیں گے۔ کسی ایک دن ہمارے پاس ٹائم بہت سارا پڑا ہوا ہے، ایک دن یا ایک گھنٹہ ہفتے میں ایک دن دینے تیار ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم کام
کرنے تیار ہے, خوف ہم سے کام لینا چاہیے. عجیب بات نہیں ہے, ہم کام کرنا چاہیے بغیر کوئی درس پڑھتے تو تنخواہ پوچھ لو کیا, درس پڑھ کر کے تنخواہ پوچھ لو کیا. اب آپ یہ بھی سوال کریں کہ آپ نماز پڑھا کے تنخواہ دے تو ہے, نماز پڑھا کے تنخواہ نہیں, وہ نماز کی تنخواہ نہیں ہے, وہ وقت کی تنخواہ ہے. اب یہ جو وقت لگا رہا نہیں ہے, اگر بھی یہ وقت میں جا کر مارکیٹ میں چاول کاروبار کرتا یا ہوٹل کھولتا, روز 10,000 آتے تھے, اب جو مل رہی ہے مہینے 10,000. اگر روزانہ جا کر ہوٹل ڈالتا تو کیا ہوتا, ہوٹل ڈالنا کیا عجیب کی بات ہے, کیا حرام ہے کیا؟ حافظ صاحب عالم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہیں کرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہیں کرے, ابو حنیفہ تجارت نہیں کرے, حضرت الیاس صاحب کے 150 گھر تھے کرائے کے, ان کے الیاس صاحب کے 150 کرائے کے گھر تھے, اتنے بڑے مالدار تھے. اب کیا بولتے ہیں آپ, ارے خود پیغمبر کو دیکھو صاحب, خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر جاتے تھے, ملک شام سفر کر کے آتے تھے تجارت کر کے. جس کا مورث ہم نبی کے وارث, تو ہمارا مورث ہمارا گرو جگت گرو پراکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ تجارت کر کے بتا دو تو ہم تجارت کیوں نہیں کرنا. میں ہمیشہ بولتا نہیں حافظ عالم بن کے تو امامت کرنا کیا فرض نہیں, کون بولے قرآن میں امامت کرنا فرض کرو ہے کیا, کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے, سو نماز پڑھنا فرض ہے, سو امامت کرنا کوئی فرض نہیں ہے. اب اس کی ذرا تفصیل بھی سمجھو, امامت کرنا فرض ہے تو پھر کیا بات ہے, کیسا ہے, یہ سب بات آتی نہیں. اگر امامت کرنا فرض ہوتا تو سمجھیں کہ نماز آپ کو پڑھنا پڑتا تھا, اور وہ بھی نماز پڑھنے آ جاتے میں بولتے میرا ترتیب سے چل رہا تو چھٹا پارا ترتیب سے نماز کی ترتیب میری روزانہ پڑھو سو. اب تمہیں چھٹا پارا پڑھنا پڑتا, میں پڑھو چھما پارا, تمہیں پڑھی الگ طرح, انہیں پڑھی کل اللہ, انہیں پڑھی اننا دینا. اب نماز کتنی کتنی سے جائے گی, مسجد میں کتنے میں کیا ہونا, سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹا سو سمجھ میں آ گیا. اگر نماز پڑھنا فرض ہوتا تو 200 اپنے نماز پڑھتے ہوئے تو 200 میں کیا ہوتے ہیں یہاں پر. اور ایک بات بھی کیا, میں جو پڑھاتا ہوں چھما پارا تمہیں وہ آپ پڑھنا پڑتا, تمہیں 20 پڑھنا پڑھاتا ہوں تمہیں وہ دن پڑھنا پڑتا, نہیں تمہیں اننا آتے نہ پڑھاتے مجھے وہ پڑھنا پڑتا. اب فجر کی نماز میں اننا آتے نہ پڑھے تو 2 منٹ کی نماز ختم, جبکہ فجر کی نماز میں بڑے بڑے سورے پڑھنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوال مفصل فجر میں پڑھنا ہے. طوال مفصل کیا, سورہ حجرات سے لے کر 26 پارے میں ہے. دیکھو اللہ کی کتنی بڑی عجیب ہماری تعلیم ہے. دیکھو نماز میں یہ نماز میں کوئی سا پڑھنا, سورہ ناصرہ تک پڑھنا, وہ بھی لکھا ہے. ہاں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی سورتوں میں سے جو چاہے پڑھ سکتے ہیں. مطلب کیا ہے, وہی پڑھنا کا کوئی فرض واجب نہیں ہے, پڑھے تو اچھا, یا پھر اتنے بڑے سورے پڑھنا چاہیے وہ مطلب ہے وہی پڑھنا, نہیں تو نماز ہوتی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو نماز پڑھانے کی بات ہے, یہ نماز پڑھانا یہ فرض نہیں ہے, پڑھنا فرض ہے, پڑھنا فرض ہے, پڑھنا فرض ہے, پڑھانا فرض نہیں ہے. اگر پڑھانا فرض ہوتا تو پھر پورے لوگوں کو نماز پڑھانا پڑتا تھا, ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آتے ہیں مسئلہ, بعد میں پھر اعتراض سوال بھی پیدا نہیں ہونا ایسا ایسا ویسا بول کر. تو یہ جو تنخواہ ملتی ہے علماء کرام کو, حفاظ کو, یہ وقت کی تنخواہ ہے, اور وقت کی تنخواہ بھی ان کی خدمت کے شان کے مطابق نہیں مل رہی ہے, بس وہ بہت کمی ملی, بہت کمی, بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر نہیں ہے. میں آگے تنخواہ بڑا ہوا پوچھتا نہیں, مجھے ہمارے بہت سارے دوست بات پوچھتے رہتے, رشتے دار دوست بات پوچھتے, تنخواہ کیا بڑی سب تمہاری, بڑی خدمات تمہاری, بڑی روز شراب اٹھا کے بولتے. میں بولتا تمہیں کب تو بڑا بولنا تھا, کتنے سال ہو گیا, آپ 2 سال ہو گیا, بڑا گیا. میں سب کچھ سے بتا اس کی ضرورت ہے, اس کی میری کبھی کبھار تنخواہ دیر ہو جاتی ہے, کبھی کبھار تنخواہ دینے میں دیری ہوتی ہے, پوچھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے, مجھے میرے کام سے کام ہے. 6 تاریخ آ جائے 100 تاریخ مجھے کیا ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں, مجھے اس سے مطلب ہے, مجھے ان سے مطلب ہے. وہ کیا ہے, وہ مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ اگر مجھے میرا ارادہ تو یہ ہے, اگر مجھے ظہر کی چھوٹ مل جائے تو پھر میں خود فری امامت کرنا چاہتا ہوں, فری کوئی بزنس کر کے, کوئی کام کر کے, گورنمنٹ کام کر کے, یا کوئی اور اپنی طاقت کا کام ظہر معاف کر کے فری امامت کروں گا. کیوں, اگر فری امامت کریں گے قوم کچھ بھی نہیں بولے گی, کلیجہ میرے کو آئے گا بولنے کے لیے, میں اس ڈر پہ بول سکتا ہوں, تمہارا کھانا نہیں, تمہارا پیا نہیں, میں اپنے ذاتی طور پر فری کر رہا ہوں.
اگر فری مت کریں گے کسی کو کوئی بات بولنے کا نہیں ہوگا. میرا خیال تو وہی ہے کیا ظہر معاف کر کے کوئی اور کام کر لیں, کوئی بزنس کریں, کوئی تجارت کر لیں, یہ ذمہ داری ہے نا. پھر اگر معاف ہو جائے تو آج سے کام غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, نماز کا یہاں آدھا گھنٹہ ہو جائے گا تو بھی لوگ نماز پڑھنے ایک آدمی تیار نہیں ہوگا. وہ حال ہے آج کے قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب میں علم اتنا کم ہو جائے گا کہ اگر امام صاحب نہیں آئے تو 10-15 منٹ ہو جائے گا, آدھا گھنٹہ بھی ہو جائے گا, نماز پڑھانے والا بندہ ان کو تیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو پڑھا رہی ہے یہ بات کہاں سے ایمان معلوم ہو گیا. یہ تنخواہ مل رہی ہے, بس یہ وقت کی تنخواہ ہے صحیح ہے, اور جتنے آیتہ پڑھا اب تک اس کی تنخواہ نہیں ہے. اس کی تنخواہ کوئی بندہ آپ میں سے یا کوئی دنیا میں سے انبانی نہیں اس کا دعوت دے سکتا. یہ تنخواہ اور یہ اللہ بدلا بس دینے والا بس یہ اللہ کی ذات اور اس کی شان ہی ہے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کے کلام پڑھے سو اس کے اوپر ایک ایک آیت کو الف لام میم, الف پر 10 روپے, لام پر 10, ایسا کوئی بندہ نہیں ہے, تیار نہیں ہوا, پیدا نہیں ہوا, پیدا نہیں ہوگا بھی. وہ الف کے اوپر 10, لام کے اوپر 10, میم کے اوپر 10, الف لام میم بول دیا, 30 نے کیا مل گئے. اللہ دینے والا ہے 10 روپے آخرت کے حساب سے. ٹھیک ہے, ایک بس ایک اعتراض ہے, یہ ایک شبہات پیدا ہوتے ہیں ساتھ میں, اس کو آپ کے دل دماغ سے کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے, اس قسم کی اعتراض نہیں پڑھنا بھائی, نہیں پڑھنا ایسا. علماء کے پیچھے پڑھو نہ ہو, آپ جوڑتا ہوں آپ کے پوا پڑھوں گا, خدا را علماء کے پیچھے نہ پڑھو. ان کی فکریں اور ان کی تربیت ایسی ہو کے آئی ہے کہ آپ کی فکریں بھی ایک دن ایسی نہیں ہوں گی. آپ کی فکر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی فکر شروع ہوتی ہے, آپ کی عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی عقل شروع ہوتی ہے. پھر اس لیے ان کے پیچھے نہیں پڑھنا. ہمارا الگ کام ہوتا ہے, آپ کا الگ کام ہوتا ہے. آپ جسموں پر محنت کرتے, ہم لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے. آپ لوگوں کے اعمال پر محنت کرتے, ہم لوگوں کے ایمان پر محنت کرتے. وہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, اعمال بھی ہونا, ایمان بھی ہونا. آپس میں تکرار نہیں کرنا. بس جس کا جو کام آتا ہے وہ اسے کر کے جاتا رہنا چاہیے. گولڈے کام آنے والا گولڈے کام کرو, کوئی بات نہیں ہے. یا پھر چکلے کا کام کرنے والا چکلے کا کام کرو, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کرتے جانا, جسے جو کام آتا ہے وہ کام کرتے جانا ہے. جھگڑا کب پیدا ہوتا, اگر گولڈے کام جانے والا بول دیا تو کئی بار کارپینٹر کام کرتا, تو بھی ایک کام کر کے وہ بولتا نہیں, کبھی جھگڑا پیدا ہونے کا. دنیا میں کسی کو سا کام آتا ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں. دین میں بھی ایسا ہی ہے, جس سے جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کو اپنی صلاحیت کو دین پر لگانا, اپنی صلاحیت کو دین پر لگانا, تو وہ بات ہے. تو ٹھیک ہے, تو علماء پر اعتراض نہیں ہونا ہے. اس قسم کے بات کہاں سے کہاں چلے گی معلوم ہے آپ کو. اہل حق کی مسجدیں آج بھی درس قرآن کے حلقوں سے خالی ہے. ہم خدمت کرنے 24 گھنٹے تیار ہیں. پڑھنے سننے سمجھنے والی قوم بیٹھے ہو, بیٹھتے نہیں تو ہم کیا کریں, پھر بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کریں. طلب بھی نہیں ہم کرتا, طلب بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں. طلب بھی نہیں ہے اسکول پڑھانے کے لیے یا پھر کسی اور دوسرے کام کے لیے, اسکول ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے فیس دینا, وہ بھی فیس دینا, یہ بھی فیس دینا, کورس کو سے فیس دینا ہے کہ مجھے کیا لینا دینا ہے. اب یہاں بیٹھ کے میں بیان کر رہا ہوں, تم چاہ رہے ہو تو پیسے لے لو گے آپ سے, تمہیں دے بھی نہ ہو, میں لیتا بھی نہیں, یا ضرورت بھی نہیں. انشاءاللہ سوال کیا کی بات نہیں ہے تو آپ کے پاس نہیں بنا رہا ہوں. انشاءاللہ بے نیازی رہنا ہمارے پاس. اگر ہماری نیت اور ہماری نگاہ اگر آپ کے جیب پر ہوگی, اگر ہماری نگاہ آپ کے جیب پر رہے گی, یہ سب بیکار رہے گی, یہ سب کسی کو ہدایت نہیں ملتی. اگر ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر ہو اور آپ کے دلوں پر محنت ہو تو انشاءاللہ زمانہ اور عرصہ نہیں گزرے گا, ہماری نوجوان نسل زندہ ہو کر کھڑی ہوگی. شکیل بن حنیف کو ختم کرنے کے لیے, اس کے جیلوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری نسل, ہمارے روڈے اٹھنے سے پہلے یہ نسل تیار ہو کر رہے گی. ان کے خاتمے کے لیے, باطل سے ٹکر لینے کے لیے اگر یہ محنت ہوگی, آپ کے دل پر نگاہ کرتے ہوئے, پیسوں پر نگاہ نہیں, آپ کے جیب پر نگاہ نہیں, ہماری نگاہ آپ کے دل پر ہو, تو پھر اس وقت ہماری قوم کی نوجوان نسل ہمارے روڈے اٹھنے سے پہلے باطل سے ٹکر لینے کے لیے بدل کر جائے گی. اگر ہماری نگاہ آپ کی چاپلوسی, آپ کی واہواہی, تمہارے لیے خوش کرنا, یہ بولتے ناراض ہوتے کرتے, تمہارے لیے میں یہ نہیں بولوں. اگر اسے چاپلوسی اگر ہم لوگ کریں گے یا پھر آپ کے ٹوٹے سیدھے کریں گے آپ کے آنے سے پہلے, تو پھر کبھی خوف ہے نہیں, کبھی خوف ہم بولتے بولتے درس خان ایک بار نہیں 10 بار بھی اگر ختم کر لیں گے چاپلوسی کرتے ہوئے قوم کو خوش کرنے کے لیے. ہماری قوم ہم کو تو مار دے گی چاپلوسی کرنے مل کر, لیکن یہ قوم زندہ نہیں ہوگی. باطل کو معذور کی بات, یہ قوم ہم کو خوش کر دے گی. کیوں؟ یہ لوگ چاپلوسی کرنی,
مفتی صاحب کی، امیر صاحب کی، متولی صاحب کی چاپلوسی کر رہی ہوں، حق بول رہے ہیں دونوں، ان کو خوش کرنے کا سر کی خوشامد کریں تو جوتے سے لے کر آپ لوگوں کا یہ خوف والا نہیں ہوگا. ہم اگر بولتے رہیں گے، اللہ کے لیے کام کرتے رہیں گے، نگاہ دلوں پر ہوگی، جیب پر نہیں ہوگی، تو گھر سے اب ہماری باتیں کرنے لگیں گی. اتنا کئی کو گھنٹو بولتے، اتنا کئی کو چیز کا بولتے، اتنا کئی کو فائدہ اب بولتے، بعد میں جب فتنے آئیں گے تب معلوم ہوگا انہیں 20 سال پہلے بڑے بچ گئے لوگ. یہ سب آپ ہے، آدھی دیکھو وہاں کہاں کی آپ ہے، یہاں بھی آتی کو بیدار رہو بکو بول کو شکیل کون، اس کے بابا کا نام کیا، اس کے دعوے کیا، اس کے عقائد کیا، بولتے تھے بابا ہے چلو دیکھیں گے بول کر جب سوچ گیا. ٹھیک ہے، تو ہماری نگاہ آپ کے دلوں پر نہیں ہے، ہماری نگاہ آپ کے دلوں پر ہے. ہماری توجہ، ہماری محنت، میرا مشن آپ کے ایمان پر ہے. میرا مشن اور میرا مینٹالٹی اور میرا موقف ایمان ہی ہے. ایمان بچوں کیسا ہماری قوم دنیا سے لے سکتی ہے، جا سکتی ہے. ایمان سے یہ مسلمان بن کر مر کیسا سکتی ہے، بس اتنی ہی بات ہے، اسی پر میرا فوکس ہے، بس اتنی بات ہے. نماز ہونے کا پڑھنے کا اب ایمان ہے تو نماز نہیں پڑھنا کیا بندہ پڑھے گا. پہلے ایمان پر محنت ہو تو پھر بہت بڑی بات ہے. اگر ایمان پر محنت ہوگی، اگر ہمارے اہل حق کی مسجدیں اگر درس قرآن کے حلقوں سے اگر یہ منور ہوں گی تو قرب ہوں گی، تو پھر اس کے بعد میں قوم سے خود بخود بدعات چھڑتی چلے جائیں گی. ہماری قوم میں درس قرآن کے حلقے نہیں لگتے. اللہ کے فضل سے، جماعتوں کی برکت سے لوگوں کے سروں پر داڑیاں آ گئی ہیں، لوگوں کے سروں پر پگڑیاں بھی آ گئی ہیں، ٹوپیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن اپنی مسجدوں میں 20-50 سال سے کام چل رہا ہے. کام کو دو ہاتھ سے سلام دے. مجھے انکار نہیں ہے، مجھے بخاری نہ سمجھو اللہ کے لیے، مجھے بخاری نہ سمجھو. ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے، مریض کا علاج کرتا ہے، مریض کا دشمن نہیں ہوتا ہے، تو میں اس کا دشمن نہیں ہوں. اس میں اگر کوئی بات آتی ہے، اگر آپ میں اگر کوئی کمی دیکھتے آپ مجھے اس کی اصلاح کر دیں. آپ نے اگر کوئی کمی دیکھی مجھے ذمہ داری ادا کرنا ہے، مجھے صحیح دین پہنچانا ہے. غلط بات جب مجھے دکھتی ہے میں اسے بولتا ہوں، علماء کا کام نہیں ہے. اگر ہم غلط بات اگر غلط کر رہی ہے، اگر ہم نہ بولیں کون بولے گا، کون بولے گا؟ تو ہمارے مسجدوں میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن درس قرآن کے حلقے اب تک قائم نہیں ہے. تو کیا مجھے اتنا بولو، کیا ہم کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا نہیں؟ کیا اس لیے قائم نہیں کرے کیا؟ یا پھر پورے لوگ حافظ عالم ہے بول کر نہیں پا رہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، الیاس صاحب حضرت جی کے استاد ہیں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. 3 سال جیل میں تھے، انگریز قید کر دیا. بعد میں پھر جیل کے بعد رہائی ہوئی، رہائی کے بعد دیوبند میں آ کر اپنا در پیش کرتے ہیں. 3 سال جیل میں انہوں کیا سوچے. قوم ہماری کئی کو اتنا ذلت میں ہے، 3 سال تک جیل میں سوچتے تھے. سب کے بارے میں علماء جیل میں تو سوچتے رہتے ہیں، یہ کی فکر جی ہمیں کیا سمجھ کر علماء کو بولے تو استاد کی یہ فکر تھی. جیل میں جا کے بھی ہماری قوم کے کتنے برباد سوچتے تھے. تو اس استاد کا اثر تھا کہ حضرت کے شاگرد الیاس رحمۃ اللہ علیہ امت کو دین سے جوڑنے کے لیے تنظیم شروع کرے دعوت نبی کی. تو استاد کی فکر وہ تھی. دیکھو استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، استاد اللہ جی کے استاد ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، معمول حسن دیوبندی. انہوں جیل میں 3 سال رہ کر واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں بیان کرتے ہیں. جیل میں امت کے بارے میں سوچتے 3 سال تک ان کا نتیجہ کیا نکلا، ہماری قوم دین سے کیوں دور ہے، دشمنوں کا شکار کیوں ہے، فتنوں کا شکار کیوں ہے. سوچتے 2 باتیں بتائی حضرت الیاس صاحب کے. حضرت 2 باتیں بتائی. کیا بات ہے؟ 2 باتیں یاد رکھیں اسے. یہ تو ہماری امت کئی کو ذلت کے اس میں دبتی جا رہی ہے، دشمنوں کا لقمہ بنتی جا رہی ہے. 2 اسباب بیان کیا اچھے الیاس جی کی استاد. تو کیا ایک طرف آپس کا اختلاف، آپس میں اللہ کے کرنا چاہیے. دوسرا قرآن سے دوری. اس کے بعد اب کیا کریں معلوم؟ اس کے بعد میں الیاس صاحب اللہ کے استاد یہ بیان کرنے کے بعد میں دارالعلوم دیوبند میں بخاری تک کی تعلیم ہوتی ہے. پھر بھی دارالعلوم دیوبند میں اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ الیاس جی کے استاد دیوبند مدرسے میں ایسا درس خان شروع کرتے ہیں. ایک بات بولو، ان کو ضرورت تھی کیا کرنے کی؟ مدرسے میں روز قرآن حدیث تفسیر سب پڑھاتے ہیں. پھر بھی کیوں شروع کریں؟ انہوں دیکھے امت کیا کیا بول کر. اگر یہ 2 چیزیں اب بھی انہوں بولنے کے آج سے 40-50-70 سال پہلے انہوں بولنے کے سے باتیں، اگر یہ 2 باتوں پر اگر آج بھی ان کی یہ عاشق قوم اگر یہ باتوں پر اگر عمل کر لیں گے، آپس کا اختلاف ختم کر دیں گی،
قرآن سے جڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ جگہ بجگہ مکاتب قائم کرنا. دوسرا کیا؟ درس خوانی کا حلقہ قائم کرنا. اگر اسے یہ چیزیں اگر آ جائیں گی آپس کی جھگڑے ختم, اور مسجد میں, گاؤں میں, دیہات گلی میں مکاتب قائم کرنا اور درس خوانی کا حلقہ قائم کرنا. یہ دو چیزیں آ جائیں گی, یہ نہیں ہونا, اختلاف نہیں ہونا, غلطی نہیں ہونا. دوسرا کیا؟ قرآن سے جڑنا. اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ ہماری قوم سنتوں پر آ جائے گی. انشاءاللہ ہماری قوم سے رسم و رواج ختم ہو سکتے ہیں. یہ دو ہم نہیں کرتے, اختلاف نہیں چھوڑتے, قرآن سے جڑتے کیا نہیں جوڑتے. جب وہ نہیں کر سکا ہمیں دوسرے کام کرتے ہوئے تو دیر لگتی, بہت دیر لگ جاتی. الیاس صاحب جو کام شروع کریں گے استاذ کی فکر کیا, گاؤں مکتب قائم کرنا, درس خوانی کا حلقہ رکھنا, کا لوگ شروع کر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے بزرگوں کی رب الیاس صاحب کی اس تنظیم کو شروع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ استاذ کی فکر نہیں ہوگا. استاذ کی فکر کیا؟ گاؤں قرآن کے حلقے قائم ہونا, مکاتب قائم ہونا, یہ سب ہونا, درس خوانی قائم ہونا. بالکل شروع کر استاذ کی فکر لے لو. تو ہمارے بزرگوں کی, اکابر کی, الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کے استاذ کی فکر لے کر یہ دو چیزوں میں سے ایک نہیں ہونا, اختلاف نہیں ہونا, قرآن کے حلقے قائم کرنا, مکاتب قائم کرنا ہے, درس خوانی کے حلقے قائم کرنا ہے. ہمارے بزرگوں کی ان دو چیزوں کو اپنے سینوں میں چھپانے کی اور ان دو چیزوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نہیں ہونے کی چیز اسے ختم کرنے کی, اور ایک چیز ہونے کی کرنے کی چیز ہے اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.